الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاعر تھے جن کا نام تھا حسان بن ثابت۔ جب یہ جوان تھے تو ایک مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے۔ ایک دن مغرب کے بعد آسمان پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا۔ اتفاق سے ایک یہود کا عالم آپ کے ساتھ تھا۔ اس کی زبان سے نکلا کہ آج مکہ میں نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے۔ حضرت حسان نے پوچھا کہ آپ یہ خبر کیسے دے رہے ہیں؟ اس یہودی عالم نے کہا کہ اس چمکتے ستارے کی روشنی اور نشانی کو دیکھ کر جو کچھ مجھے علم ہے اس کے مطابق بتا رہا ہے۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر رسول تھے۔ 120 سال کی عمر پائی۔ آپ کے والد بھی شاعر تھے۔ اللہ کا اتفاق دیکھیے، ان کی عمر بھی 120 سال تھی۔ آپ کے دادا بھی شاعر تھے، ان کی عمر بھی 120 سال تھی۔ یہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر لگواتے تھے۔ آپ اس پر بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعرانہ کلام سے جو آپ کی مذمت کی جاتی تو حضرت حسان بن ثابت اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا مشہور کلام لوگوں میں بہت مشہور ہے، پڑھا بھی جاتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا نہیں۔ آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا گیا، اور آپ کو ایسے پیدا کیا گیا جیسے کہ آپ خود چاہتے تھے۔ یہ آپ کے کلام کا مطلب ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا تھا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، انسان کو دنیا میں اللہ نے پیدا کیا، پیدائش اس کی دنیا سے ہے، مٹی سے پیدا کیا اللہ نے، اسی میں سب کچھ رکھا ہے، لیکن انسان کا دل یہ آفاقی ہے، اوپر سے آتا ہے۔ پیدائش ہمارے سامنے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی نورانیت جو ہے، اللہ نے اس میں جو کچھ عقل اور سمجھ رکھی ہے، یہ آفاقی ہے۔ اس کی ایک مثال نے بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ انسان اپنے گھر سے چلتا ہے،
اور جا رہا ہے چوری کی نیت سے، چل بھی رہا ہے صحیح سالم چلا، کھانے پینے کی چیز چوری کی کر لی، لایا، اسے سونگتا ہے، سونگنے کی حس بھی ہے، آنکھوں سے دیکھنے کی حس بھی ہے، دانتوں سے چبانے کی حس بھی ہے، کھا پی لیا، سب کچھ کیا، لیکن عقل اسے کہتی ہے، دل اس کو کہتا ہے کام غلط کیا۔ انسان کا دل آفاقی ہے، چوٹ لگتی ہے کہ غلطی ہوئی ہے۔ کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انسان کا دل جو ہے یہ آفاقی ہے، اسی لیے حق کو قبول بھی کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنی جہالت سے کسی غلط کام کو صحیح سمجھ بیٹھے، وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے دل کے اندر حق کے قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ آگے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، عام انسانوں کا جو مادہ ہے جس سے اللہ دل پیدا کرتا ہے، میں نے کہا دل آفاقی ہے، بہت زیادہ ہے، اس مادے سے اللہ نے دیگر انبیاء کو پیدا کیا۔ ایک دل کے بارے میں نے کہا کہ یہ حق کو قبول کرتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اپنی جہالت سے غلط طرف جا رہا ہے۔ اس مادے سے اللہ نے دیگر انبیاء کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کو اس سے بھی اچھے مادے سے پیدا کیا، اس سے جو کچھ رہا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو پیدا کیا۔ سارے انبیاء کے دل کتنے پاک اور صاف، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، تو آپ کا جسم اطہر کیسا ہوگا، اور پھر آپ کا دل اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع، تو آپ کی عقل کیسی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، الاتحاف کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا، عقل کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اس کو کہا میری طرف توجہ کر، اس نے توجہ کی۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر اس سے کہا پیچھے ہٹ، تو عقل پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ نے دو قسمیں کھائیں، ایک اپنی عزت کی اور ایک اپنے جلال کی، اور دو قسمیں کھانے کے بعد کہا کہ تجھے جو میں نے پیدا کیا ہے تیری ہی وجہ سے میں بندوں کو پکڑوں گا اور تیری ہی وجہ سے میں ان کو انعام بھی دوں گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عقل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک صحابی نے سوال کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابھی ہم لڑائی میں بہت سارے شریک تھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، ثواب عطا فرمائیں گے، یہ ثواب جو ہے اس ثواب کے اندر، اجر کے اندر سب برابر شریک ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب میں تو سب شریک، لیکن اللہ تعالیٰ جو بدل عطا کرتا ہے وہ عقل کے اعتبار سے دیتا ہے۔ جس نے اپنی عقل کے اعتبار سے اس کام میں شرکت کی، حصہ لیا، اس عمل کو اچھا بنایا، اس کو اجر بھی ازائی ملے گا۔ اسی پر سارے اعمال سمجھ لیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کا اجر تو مل رہا ہے، لیکن ہماری عقل کے اعتبار سے ہم نے نماز کیسی پڑھی ہے؟ کیا ایسی پڑھی ہے جیسے ہم سے مانگا ہے، یا اپنی عقل کے مطابق پڑھی ہے؟ ثواب ایسے ملتا ہے۔ آج ہم تو ٹالنے والی کرتے ہیں نا، بس ہو گئی،
اللہ قبول کرنے والا ہے. ہو گئی اللہ قبول کرنے والا ہے. پڑھ لی اللہ قبول کرنے والا ہے. بزنس میں ایسا نہیں کرتے. دکان کھول لی ہوتا رہے گا. وہاں تو ہر آن ہر گھڑی سوچتے ہیں یہ اس میں اضافہ کیسے ہو. لیکن عبادات میں ہم نہیں سوچتے. وہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے ہمارے سر پر ایک بوجھ رکھا ہے, ٹالو اور نکلو, ٹالو اور نکلو. یہ ہماری سوچ بن گئی. اللہ ہمیں عقل نصیب فرما دے. ایران کا ایک بڑا بادشاہ گزرا ہے, نوشیروان عادل. اس کا ایک وزیر تھا جس کا نام تھا بوذر جمہر. بہت بڑا عقل مند دانا آدمی تھا. ایک بڑھیا نے اس کو ایک کاغذ پر 100 سوال لکھ کر دیے, 100, اور اس وزیر سے کہا بوذر جمہر سے مجھے اس کے جواب چاہیے. اس نے صرف 3 سوالوں کے جواب دیے, 97 سوالوں کے جواب نہیں دیے. بڑھیا غصے میں آ گئی, کہنے لگی تنخواہ کس بات کی لیتا ہے, میرے سوال کے جواب نہیں دے سکتا. ہمارے یہاں بھی جو ہے نا لوگ بالکل ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں, ارے عجیب مولوی صاحب ہے, جواب نہیں دے رہے, میری عقل کے خلاف جواب دیا, ارے مولوی صاحب ایسے, ارے فلانے صاحب ایسے, ارے فلانے صاحب ایسے. عقل پر بس سوچو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر ہر آدمی کو ہر سوال کا جواب آتا ہو. ناممکن بات ہے. یہ ذات صرف نبی کی تھی. یہ ذات صرف نبی کی تھی. لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیسے کہہ رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بلا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. ہماری عقل بھی ایسی ہے. اور عجیب بات یہ ہے, ایک بات اور اس کے ساتھ جوڑ دو, ہماری عقل سوال بھی ایسی کرتی ہے جس سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے, اور پھر ناراض بھی ہوتی ہے کہ اس کا جواب بھی نہیں دیا. میں مثال دے دوں, ہم سوال کرتے مولوی صاحب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام کیا ہے؟ بھائی اس کی ماں سے تم نے کیا لینا ہے؟ اپنی اماں کا نام پتہ ہے؟ اسے یاد رکھو. کچھ عرصے پہلے فیس بک کے اوپر میسج کے اوپر ایک سوال چلتا تھا, ایسی خاتون کون ہے جس کا باپ بھی نبی, سسر بھی نبی, بیٹا بھی نبی, پوتا بھی نبی. مولوی صاحب اس کا جواب دو. مولوی صاحب کیوں جواب دے اس کا بھائی؟ مولوی صاحب نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اچھا یہ کوئی نہیں آ کے پوچھتا مولوی صاحب میں ایسا وضو کرتا ہوں, یہ ٹھیک کرتا ہوں غلط کرتا ہوں, میں ایسی نماز پڑھتا ہوں, ٹھیک, پتہ ہے پھنس جائیں گے, آئندہ صحیح پڑھنی پڑے گی, اب تک غلطی کی ہے, کیا منہ دکھائیں گے, یہ نہیں پوچھتے. ہر وہ سوال ہم پوچھتے ہیں جس کا ہمیں کام ہی نہیں ہے, اور جواب نہ ملے ناراض بھی ہوتے. تو بھائی اپنی عقل پہ ناراض ہو, کسی اور پہ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. بہرحال اس بڑھیا نے بھی ایسے ہی کہا. کس بات کی تنخواہ لیتا ہے؟ 3 سوال کے جواب دیتا ہے. بوذر جمہر بڑا سمجھدار دانا آدمی تھا. اس نے کہا بادشاہ مجھے جو تنخواہ دیتا ہے ان چیزوں کی تنخواہ دیتا ہے جو مجھے معلوم ہے, اور جو مجھے معلوم نہیں اس کی تنخواہ بھی نہیں دیتا. کیسی پیاری بات کہی بوذر جمہر نے. ایک دن نوشیروان بادشاہ نے اسی بوذر جمہر کو بلایا, کہا اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں کے اندر سب سے اچھی نعمت کون سی ہے؟ کیسا پیارا سوال کیا. بوذر جمہر نے کہا سب سے اچھی نعمت انسان کی عقل ہے. مثال دی اس نے کہا دیکھو ایک کھیتی باڑی کرنے والا زمین کے اندر بیج بوتا ہے, اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے, اور اسی زمین سے 2 فصلیں 3 فصلیں بھی لے لیتا ہے, یہ اس کی سمجھداری ہے. کوئی ایسا ہے کہ اسی زمین سے 1 فصل لے رہا ہے, وہ اپنی عقل سے سمجھتے 2 فصلیں لے لیتا ہے, 3 فصلیں لے لیتا ہے. پھر اس نے مثال دی, کہا دیکھو کاروبار کرنے والا حرفت پیشہ, کوئی کپڑے کا بنانے والا ہے, کوئی کاغذ کا بنانے والا ہے, کوئی کیا بنانے والا ہے, یہ اپنی عقل کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں.
اور اپنی عقل کے اعتبار سے ترقی بھی کرتے ہیں. کوئی ترقی کر جاتا ہے, عقل نہیں ہوتی تو پیچھے رہ جاتے ہیں. آج تو الٹا معاملہ ہے نا, جتنا بڑا چیٹر اتنی بڑی ترقی, جتنی چیٹنگ نہیں آتی تو وہ پیچھے رہتا ہے. یہ الٹا معاملہ ہے, وہ الگ بات ہے. ہم چیٹنگ سے اوپر جاتے ہیں, وہ عقل سے اوپر جاتے تھے, بس اتنا سا فرق ہے. ہم ملازمت کر رہے ہیں تو اوپر جو پھول لگواتے ہیں نا, ترقی کروا رہے, چیٹنگ سے کروا رہے ہیں, صاحب کے قریب ہو گئے. عقل سے نہیں ہے, محنت سے نہیں ہے. نوشیروان نے کہا اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو تو پھر, بزرگ جمہر نے کہا کہ پھر وہ اپنے دوستوں سے, ساتھیوں سے, بھائیوں سے فائدہ حاصل کرے. کہا اس کے دوست اور اس کے ساتھی, اس کے بھائی اس کی اچھائیوں کو تو بیان کریں گے, اس کی برائیوں کو چھپائیں گے. کیسی پیاری مثال دی اس نے. اس کی اچھائیوں کو تو بیان کریں گے, برائیوں کو چھپائیں گے. آج الگ بات ہے کہ ہم الٹا کام کرتے ہیں, برائی سب سے پہلے لے آتے ہیں, اچھائی کو جانتے ہی نہیں. ہم کسی انسان کی ایک اچھائی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پہلے زمانے کے لوگ کیا تھے, اچھائیاں بیان کرتے تھے, برائیوں کو چھپاتے تھے. دوست اسی کو کہا جاتا ہے. کتنا فرق ہے ہم میں ان میں نا, کتنا فرق ہے. یہ ہمیں آئینہ دیکھنا ہے, اللہ کرے اس کو دیکھ کر کے ہم سیدھے ہو جائیں. نوشیروان نے کہا کہ اگر کسی کے دوست, ساتھی, بھائی بھی نہ ہو تو پھر اس نے کہا پیسہ, مال. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا انسانوں کی خدمت کرے, انسانوں کی خدمت کر کے بھلائی کما لے گا, فائدہ حاصل کر لے گا. نوشیروان نے پھر سوال کیا, کہا کہ اگر اس کے پاس مال بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ اس نے کہا پھر خاموشی سے بیٹھا رہے. اس کی خاموشی میں نجات ہے. آج ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے بولو, سمجھ آئے کہ نہ آئے, اس کی حقیقت پتہ ہے کہ نہیں. اس لیے یہ بات زمین کی ہوتی ہے, ہم اس میں آسمان کی بات ڈال دیتے ہیں. اگلا بھی سوچتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, یہ کیا کہہ رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بتانا ہے نا میں بڑا سمجھدار ہوں, یا موبائل سے سمجھدار بن گئے, یا گوگل سے سمجھدار بن گئے, پرلے درجے کے بے وقوف انسان بن گئے. جس آدمی کے اندر انسان کی منتقل کی ہوئی تعلیم اثر نہیں کر سکتی, گوگل کی تعلیم اس کے اندر کیا اثر کرے گی؟ ماں باپ نے ہم کو کلمہ سکھایا, ماں باپ نے ہم کو مسلمانوں والا رہن سہن سکھایا, وہ ہمارے اندر اثر نہیں کر رہا تو گوگل کی تعلیم ہمارے اندر کیا اثر کرے گی؟ اور جو اثر کر رہی ہے, ہم کسی کے سامنے باتیں کرتے ہیں تو پرلے درجے کے بے وقوف انسان معلوم ہوتے ہیں. ہم اپنی باتوں سے بتا رہے ہوتے ہیں, ہمیں عقل ہی نہیں ہے کہ یہاں یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہے ہمارے اندر عقل؟ بالکل نہیں ہے, کورے ہیں, بالکل کورے. ہم باتیں زمین کی کرتے ہیں, وہ درمیان میں آسمان کی بات لے آتا ہے. دونوں میں میل ہو سکتا ہے, دونوں میں جوڑ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. میں کچھ عرصے پہلے میں نے ایک مثال دی تھی یہاں سے. آج مولویوں سے بھی عام آدمی ملتا ہے نا تو اس سے کاروبار کی باتیں کرتا ہے, بزنس میں یہ ہو رہا ہے. اوکے, مولوی کا اس سے کیا واسطہ بھائی, تو اپنا بزنس, یہ بولو کہ میں اپنی مالداری بتا رہا ہوں, بزنس کی باتیں نہیں بتا رہا کہ میرے پاس اتنا بڑا کاروبار ہے کہ نہیں. ہماری پرلے درجے کی بے وقوفی, ہم بہت خوش ہیں. ہماری عقل مندی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا, خاموش رہیے. خاموشی میں بہت فائدے ہیں, بہت فائدے ہیں خاموشی کے اندر. یہ ہم جتنا بولتے ہیں نا, جس کو اردو میں کہتے ہیں چتر پتر, ایسی اوٹ پٹانگ مارنا, یہ ہماری بے وقوفی ظاہر کرتی ہے, عقل مندی ظاہر نہیں کرتی. عقل مندی یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے وہی کرو, نہیں آتی تو خاموشی سے سنتے رہو. سننے کی صلاحیت اپنے اندر رکھنا یہ کامل انسان کی علامت ہے, کمال والا انسان ہے. آج ہم میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے. اکثر مجھے شکایتیں ملتی ہیں, مولوی صاحب آپ موبائل کے متعلق اتنا بولتے ہیں, اتنا بولتے ہیں. اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ سننے والوں میں صلاحیت نہیں ہے سننے کی, اور عمل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے.
اب مولوی صاحب برا ہے اور اللہ کے گھر کا کچھ بھی ہوتا ہے ہمیں کوئی پرواہ تھوڑی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ہماری بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مند وہ کام کرتا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے، اس کی ذات کے اوپر سجتا ہے۔ ہم بے وقوف والے کام کر رہے ہیں سارے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج تو لوگ مسئلہ پوچھنے آتے تو مولوی کو مشورہ بھی دے رہے ہوتے ہے کہ نہیں ایسا؟ لوگ اپنے مساجد کی اماموں کو مشورہ بھی دیتے ہیں، اتحیات بھی نہیں آتی، قل هو اللہ بھی پوری نہیں، مولوی صاحب یوں نماز پڑھایا کریں، مولوی صاحب یوں نماز پڑھایا کریں، مولوی صاحب یوں نماز پڑھائیں۔ یہ عقل مندی ہے ہماری، ہے کہ نہیں ایسا؟ عقل بہت بڑی چیز ہے۔ بہجت المجالس میں لکھا ہے آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام 3 چیزیں لے کر آدم علیہ السلام کے پاس آئے، 3 چیزیں۔ یہ بہجت المجالس ابو یوسف ابن عبد البر رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور حضرت جبریل نے کہا کہ پروردگار کہتے ہیں کہ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اپنے لیے پسند کر لو، یہی آپ کی اولاد میں رہے گی۔ کیا لائے 3 چیزیں؟ ایک حیا، دوسری یہ دنیا کی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور تیسری عقل۔ 3 چیزیں لے کر آئے۔ آدم علیہ السلام نے سوچنے کے بعد کہ مجھے اس میں سے ایک لینے کو کہا ہے، باقی لینے کو نہیں کہا، سوچا کیا لینا چاہیے، تو آدم علیہ السلام نے اس میں سے عقل کو لے لیا، باقی 2 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اپنے لیے اور اپنی نسل کے لیے عقل کو پسند کیا کہ عقل لے لو۔ آدم علیہ السلام نے کتنا بڑا احسان کیا ہے ہمارے اوپر، اسی عقل سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ عقل کو صحیح درجے میں صحیح جگہ پر استعمال کرے، بس۔ آج کی یہ بات سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ آدمی بے وقوفانہ کام نہ کرے، اللہ کی بہت بڑی نعمت جو عقل ہے، اس عقل کو صحیح جگہ پر استعمال کرے۔ ہم عقل کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، اس لیے پھنس جاتے ہیں۔ علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الدنیا والدین، اس کے اندر لکھا ہے کہ انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ کی عقل ہے۔ کہا اس عقل سے چٹکیوں میں بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے چٹکیوں میں بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے، بڑے بڑے، اور عقل نہ ہو تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے مثال میں قصہ لکھا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، کہا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کا حساب و کتاب کریں گے، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے انسان۔ اب وہ زمانہ تو کیلکولیٹر کا تھا نہیں، کمپیوٹر کا تھا نہیں، اس بیچارے نے اپنی عقل کے اعتبار سے سوال کر لیا، حالانکہ اس کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ کہا اتنے سارے انسانوں کا حساب اللہ تعالیٰ تھوڑے سے وقت کے اندر کیسے کریں گے؟ حدیث پاک میں اس کی مثال دی ہے نا، اتنا وقت جیسے کہ زوال کا وقت ہوتا ہے نا، مختصر سا، اتنے سے وقت میں اللہ تعالیٰ سب کا حساب کر لیں گے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب کرنے والے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ وہ بیچارہ اس نے اپنی عقل کے اعتبار سے سوال کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال سے سمجھ گئے کہ اس کو کیسے سمجھانا ہے۔ اس نے کہا بھائی ایک بات بتا، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی کتنی ساری مخلوقات ہیں؟ اس نے کہا بہت ساری ہے، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلانا بھی، یہ سب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا سب کو روزی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی، کھانا مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ کہاں مل رہا ہے؟ کہا ٹائم پہ مل رہا ہے یا بغیر وقت کے؟ کہا ٹائم پہ مل رہا ہے، کسی کا کھانا آگے پیچھے نہیں ہو رہا، سب کو ٹائم پہ کھانا مل رہا ہے۔
کہ جو اللہ اتنی ساری مخلوق کو اس کے ٹائم پہ کھانا دے سکتا ہے، وہ اللہ ساری مخلوق کا حساب نہیں کر سکتا؟ یہ ہے عقل۔ جو اللہ ساری مخلوقات کو وقت کے اوپر کھانا دے سکتا ہے، کسی کا وقت آگے پیچھے نہیں ہو رہا ہے، جس کا جو وقت لکھا ہے اس وقت پر اس کو کھانا مل رہا ہے، تو اللہ سب کا حساب نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ اب یہ سوچئے، اسی عقل کی بنا پر ہمارے اعمال پر اجر بھی ملتا ہے، جیسے ہی میں نے حدیث سنائی، اور اسی عقل کی وجہ سے ہم پکڑے بھی جاتے ہیں۔ جہاں غلطی کریں گے اللہ پکڑیں گے، اور جہاں عقل سے اس کو کام ملا کر اچھے کام کریں گے تو اللہ اجر بھی دے گا۔ عقل بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کے واسطے اس عقل کو صحیح استعمال کرنا اللہ کرے ہمیں آ جائے، اور یہ جو فضول باتیں، فضول کام ادھر ادھر کے ہم کرتے ہیں، اس کو اپنے اندر سے نکالے، عقل کو استعمال کریں۔ اب آئیے میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں۔ میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ عام انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ جو مٹی سے پیدا کرنا رکھا ہے اس سے، لیکن اس کا دل جو ہے، اس کے اندر کی چیزیں اللہ نے کہاں سے رکھی ہیں؟ آفاقی چیزیں۔ اسی سے اللہ نے عام انسانوں کے جسموں کو بنایا اور ان کے دل کو اس سے اعلیٰ بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو اس سے بھی اعلیٰ بنایا۔ اعلیٰ چیز سے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بڑے کامل عقل والے، آپ سے زیادہ عقل مند دنیا کے اندر کوئی نہیں، سب سے بڑے کامل عقل والے۔ اس جملے سے یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم ایسے ہی ہیں، ہماری عقل کچھ بھی نہیں۔ اب ہم جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دین ہے، دین کے کام ہے، یہ کھانا پینا سونا چلنا نماز روزہ زکوٰۃ، یہ سب ہم کو نبی نے دی ہے، نبی کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ نے کامل عقل والے انسان پر یہ ساری چیزیں دی، اس کامل عقل والے انسان نے عام انسانوں کو یہ ساری چیزیں سمجھائی۔ اب اس میں فائدہ ہوگا یا کسی اور چیز میں فائدہ ہوگا؟ یہاں آ کے ہماری مت ماری جاتی ہے۔ کسی نے ایک سوال کیا تھا کسی زمانے میں ایک اللہ والوں سے، سوال پتہ کیا کیا؟ سوال یہ کیا کہ اتنے انبیاء دنیا میں آئے، ان انبیاء نے آ کر کے دنیا میں یہ جدت پسندی کا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ مشینری نہیں بنائی، یہ مشینری نہیں بنائی، یہ مشینری نہیں بنائی، یہ مشینری نہیں بنائی، یہ جدت پسندی کا کام کیوں نہیں کیا؟ کیسا عجیب سوال ہے نا۔ آج ہم اسی جدت پسندی والی چیزوں میں بڑے خوش ہیں، اور اس کو رکھ کر کے اپنے آپ کو بہت بڑا عقل مند کہتے ہیں۔ بھائی اس سے صرف فائدہ اٹھاؤ، اس سے اپنی عقل مندی مت پہچانو۔ ہماری عقل مندی ہمارے اعمال سے پہچانی جائے گی، ان مشینریوں کے استعمال سے نہیں پہچانی جائے گی۔ ایک کتاب کے اندر میں نے ایک جملہ پڑھا، خدا کی قسم جھوم اٹھا میں پڑھ کر کے، میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ لکھا کہ دنیا میں جتنے انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، ان انبیاء نے آ کر جو محنت کی وہ محنت ایک طرف رکھے۔ دنیا کے اندر کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی وزیر آتا ہے، کوئی کرسی والا آتا ہے، وہ کام کرتا کراتا ہے، روڈ بنوا دی، مثال ہے، لائٹیں لگوا دی، اور ہماری جو ضروریات کے کام ہے وہ کروا دیے، بڑا مال اس نے خرچ کیا، بہت مال خرچ کیا، اور انسانوں کے فائدے کی چیزیں اس نے لوگوں کو دے دی، بنا کر دے دی۔ ایک طرف یہ اس بادشاہ کی یا وزیر کی مثال ہے کہ جو پیسہ خرچ کر کے لوگوں کے فائدے کی چیزیں بنا رہا ہے، دے رہا ہے۔ دوسری طرف انبیاء دنیا میں آئے، دنیا میں انبیاء نے زندگی گزاری فقر و فاقہ والی، گھر بھی سادہ سا، لباس بھی سادہ سا، خوراک بھی سادہ سی، سب کچھ سادہ،
جس کو ہم فقیرانہ زندگی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے اتنا کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں کیا، اتنا مال خرچ نہیں کیا جیسے کہ ایک بادشاہ ایک وزیر لوگوں کے لیے کر رہا ہے. آگے بات لکھی کہ یہ بادشاہ بھی گزر گیا پیسہ خرچ کر کے، وزیر بھی گزر گیا پیسہ خرچ کر کے. لوگوں کے دلوں میں اس بادشاہ وزیر کی اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی کہ انبیاء کی آج تک بسی ہوئی. انبیاء ہے خود فقیر، زندگی بھی فقیرانہ، زندگی بھی فقیرانہ، مگر ان کی محبت وہ آدم علیہ السلام پتہ نہیں کب گزرے، لیکن الحمدللہ مسلمان نام سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ علیہ السلام. وہ نوح علیہ السلام کب گزرے؟ مسلمان سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ علیہ السلام. یہ محبت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، ہمارے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں بڑا فرق ہے، لیکن مسلمان گناہگار سے گناہگار کیوں نہ ہو اس کے دل کے اندر محبت بسی پڑی ہے. یہ فقیرانہ زندگی گزارنے والے لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کر کے چلے گئے، ان کے دلوں کے اندر محبت بسا کر کے چلے گئے. یہ مشینریاں پیدا کرنے نہیں آتے تھے، یہ لوگوں کے دلوں پر محنت کرنے آتے تھے، وہ انہوں نے پوری کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھایا پانی پینا ہے بیٹھ کر پیو، تھوڑا تھوڑا کر کے 3 سانس میں پیو. کتنا بڑا فائدہ ہے ہمارا اس میں، ہم نے نہیں سوچا. کوئی آدمی کھڑا ہو کر پانی پیے جانوروں کی طرح اور پورا گلاس پورا جگ ایک ہی سانس میں پی جائے تو اس بیچارے کا کیا حال ہو. سائنس کہتی ہے، آج کے دور میں سائنس کہتی ہے اتنا سارا پانی ایک سانس میں پینا اس کو اچھو لگ سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے. ادھر نبی 1400 سال پہلے کہہ کے چلے گئے تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، بیٹھ کر کے انسانوں کی طرح پیو. یہ انبیاء کی محنت ہے. زندگی گزارنا سکھا گئے، کھاؤ ایسے، پیو ایسے، سو ایسے، عبادت ایسی کرو، کاروبار ایسا کرو، رہن سہن ایسا رکھو، یہ ایسا رکھو، یہ ایسا رکھو. ایک ایک چیز سمجھا کر چلے گئے. مگر ہم مسلمان، ہماری عقل جو ہے اتنی کم ہو گئی کہ آج ہمیں یہ پرانی چیزیں لگتی ہیں. انہی باتوں کو ہم کہیں نا کہ فلاں سائنسدان نے کیوں لکھا ہے، ہاں یار یہ بات صحیح ہے، حالانکہ وہ نبی کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے. فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تو ہمیں عجیب سا ہے یار یہ دین کی بات آ گئی. ہم کہتے ہیں فلاں سائنسدان نے، اچھا ہاں یار یہ بڑا سمجھدار ہے. بھائی سمجھدار تو نبی ہے، وہ دنیا میں مشینریاں پیدا کرنے نہیں آتے، وہ انسانی مشینری کو بنانے کے لیے آتے ہیں. اور ان کی محنت کہاں ہوتی ہے؟ انسانوں کے دلوں پر ہوتی ہے، جہاں سمجھ بوجھ اللہ نے رکھی. آپ سے زیادہ کامل عقل والا کوئی نہیں. بدر کا موقع ہے، مسلمان خیمہ لگائے ہیں. اتفاق سے ایک دن ایک کافروں کے جاسوس کو پکڑ لیا. اب صحابہ اس سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ ہمارے دشمن کتنے ہیں، وہ بتا ہی نہیں تھا، جاسوس تھا. اس میں شور ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر تھے. شور سن کر باہر تشریف لائے. پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ کہا کافروں کے جاسوس پکڑا ہے. ہم اس سے پوچھتے ہیں کافروں کی تعداد کتنی ہے، یہ بتا نہیں رہا کچھ ہم کو. کہا چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. صحابہ نے چھوڑ دیا. مر مٹنے والے تھے، ہماری طرح لاجک تلاش کرنے والے نہیں تھے. ہم تو پھر بھی سوچتے ہیں کیوں منع کر رہا ہے، کیا ہے، کیا اس کا کوئی مفاد تو نہیں. وہ ایسے لوگ نہیں تھے. کہہ دیا، ختم ہو گئی کہانی، چھوڑ دیا اس کو. نبی علیہ السلام نے اس کو بلایا، ادھر آؤ. کہا تم جب مکہ سے چلے تھے تو راستے میں تم لوگوں نے کھانا تو کھایا ہوگا. ہاں ہم نے کھانا کھایا، سب لشکر والے کھانا کھاتے تھے. کہا جب کھانا پکتا تھا کتنے جانور کٹتے تھے؟ اس نے کہا 10 اونٹ کاٹے جاتے تھے. کہا جانے 10 اونٹ. نبی نے صحابہ سے فرمایا 1000 آ رہے ہیں. اس زمانے میں ایک اونٹ جو ہے 100 آدمی کھاتے تھے، تو 10 کے کتنے ہو گئے؟ یہ ہے نبی کی عقل. کیا فرمایا؟ چھوڑ دو، ہمارا دشمن 1000 کی تعداد میں ہے، پتہ چل گیا ہم کو، چھوڑ دو اس کو.
ہماری تو کیلکولیشن بھی پھر جو ہے فیل ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہم عقل کے اندر پلاؤ ایسا پکا رہے ہوتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما ہے. ایک بدو صحابی آئے، دیہاتی تھے، گنوار تھے بیچارے، انہیں ابھی دین کا صحیح پتہ نہیں تھا. آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا اور نبی علیہ السلام کے سامنے ایک دعا کی. دعا کیا کی؟ دعا یہ کی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. نبی علیہ السلام نے اس کو مسکرا کر جواب دیا، ارے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کے خزانے کو تو نے مختصر کر دیا. مطلب میرے لیے اور اپنے لیے مانگ رہا، سب کے لیے نہیں مانگ رہا. اللہ کی رحمت کے خزانے تو بہت ہے. یہ بات چیت کی، مسجد کے کونے میں چلا گیا، جا کر کے وہاں اس نے پیشاب کر دیا. اب صحابہ اٹھ کے دوڑ کے جانے لگے کہ یہ مسجد میں کیا ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو، جو کرتا ہے کرنے دو. ایسا جگرا ہے ہمارے پاس؟ ہم تو پتہ نہیں کتنے کافر بنا چکے ہوتے دن بھر میں، کتنوں کا سر پھاڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں دن بھر میں. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ چھوڑ دو، کچھ نہ کہو اس کو. جب اسے پیشاب کر لیا، ایک صحابی کو فرمایا پانی کا ڈول لے کے اس کی صفائی کرو، اور اس کو بلایا، اسی بدو کو. اور پھر نبی نے مسجد کے بارے میں سمجھایا کہ مسجد اس کے لیے ہے، اس کے لیے، اس میں یہ کرتے یہ نہیں کرتے. یہ میں نے قصہ سنایا، اس سے آپ کی عقل کا پتہ چلتا ہے. ایک انگریز نے جب یہ حدیث پڑھی ہوگی تو اس پر کچھ لکھا ہے، میں وہ سنانا چاہتا ہوں. اصل اللہ کرے کہ ہمیں سمجھ آ جائے. اس انگریز نے عجیب بات لکھی، کہا کیا کمال کا کام کیا، کیا کمال کا کام کیا. ایک بات تو یہ لکھی کہ اگر اس کو پیشاب کے دوران اٹھا دیتے اور یہ درمیان میں اپنا پیشاب روک دیتا، پتہ نہیں کتنی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا. کتنی شفقت ہے نبی کی نا ہمارے اوپر. ہم سوچ سکتے ہیں؟ نہیں سوچ سکتے. پھر آگے اس نے عجیب بات لکھی، اس انگریز نے لکھا کہ اگر اس کو نبی ڈانٹ دیتے، یہ تو نے کیا کیا، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ہم تو کافر بنا کر ہی چھوڑتے ہیں، ایسا کر کے چھوڑتے ہیں، اگلی مرتبہ مسجد ہی نہ آئے، مسجد ہی نہ آئے. اس نے اگلا جملہ لکھا کہ اگر اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے تو یہ کبھی مسجد میں آتا ہی نہیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ ایک کافر. ہم مسلمانوں کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، حالانکہ اسلام جیسی دولت ہمارے پاس ہے، عقل بھی ہمارے پاس ہے، مگر استعمال نہیں ہے. استعمال نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم بہت سارے کام خراب کر دیتے. یہ ہے نبی جو کامل عقل والے تھے. آپ نے اپنی کامل عقل سے جو کچھ ہم کو دیا ہے، اس میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. اللہ کرے کہ ہم بھی اس عقل کو استعمال کرنے والے ہو جائیں. پھر ہم سوچیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں عقل مندوں والے کر رہے ہیں یا بے وقوفوں والے کر رہے ہیں. اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے. اللہ عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی.